Hello friend, welcome to another video. My name is Alian Arman and you are watching a vlog. So basically آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایئر انڈیا فلائٹ 171 کی سٹوری، جس میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ پلین کریش کر گیا۔ تو چلو آج ہم جان لیتے ہیں، جس میں 230 پیسنجر تھے، 230 پیسنجر میں ایک پیسنجر رہ گیا، باقی سب مر گئے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ایئر انڈیا AI-171 کی پریلیمری انویسٹیگیشن رپورٹ میں کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں جس میں ایویشن کی دنیا میں ایک نئی مسٹری کھڑی کر دی ہے۔ کریش سے چند سیکنڈ پہلے دونوں انجن کی فیول سوئچ کو رن پوزیشن سے کٹ آؤٹ پوزیشن میں کس نے کیا؟ جب فیول کٹ آف ہونے کے بعد دونوں انجن گھٹنے لگے تو ایک پائلٹ نے پوچھا کہ فیول کٹ آؤٹ کیوں کیا، جس پر دوسرے پائلٹ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی کہ ٹیک اپ کے اتنے کریٹیکل ٹائم پہ ایک نہیں دونوں انجن کی فل سوئچ بند کر دیے گئی؟ یا سوئچ اس میں کوئی خرابی تھی، پائلٹ نے جان بوجھ کر کیا، یا پھر یہ کسی مال فنکشن کا نتیجہ تھا؟ ہسٹری میں ہوئے ایسے حادثے جس میں پائلٹ نے جان بوجھ کر سوسائڈ کیا تھا، ان میں اور AI-171 میں کیا کچھ کامن ہے؟ آج ہم اس مدعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 12 جون 225 کی صبح احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک روٹین کا دن تھا۔ ہوا میں ہلکی سی گرمی اور آسمان بالکل صاف تھا۔ کچھ جہاز ٹرمینل پہ کھڑے پیسنجر کو ان بورڈ کر رہے تھے تو کچھ ٹیکسی کی پیز میں تھے، جبکہ رن وے پہ ہر 5 منٹ میں کوئی جہاز لین یا ٹیک اپ کر رہا تھا۔ اس بھیڑ کے بیچ میں ایئر انڈیا کا ایک بوئنگ 7878 ڈریم لائنر بھی کھڑا تھا، جس کا 10 نمبر VTANB جبکہ فلائٹ نمبر AI-171 تھا۔ یہ جہاز آج کے ہی دن 2 گھنٹے پہلے دلی سے احمد آباد آیا تھا، اور اب یہ احمد آباد سے لندن جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں کے بعد یہ ڈریم لائنر دنیا بھر میں ہیڈ لائنرز اور ایویشن کی دنیا میں ایک مسٹری چھوڑنے والا ہے۔ کاکپٹ میں چپ پنیر سمیت سبروال موجود تھے، جن کا ٹوٹل فلائنگ ایکسپیرینس 15,600 گھنٹے بتایا جا رہا ہے، جس میں سے 8,200 گھنٹے انہوں نے اسے بوئنگ 787 پر حاصل کیا، جو کہ کو پائلٹ جنہیں فرسٹ آفیسر بھی کہا جاتا ہے۔ 32 ایئر کے فلوک لائکونڈر، جن کا ٹوٹل ایکسپیرینس 3,400 اور بوئنگ 787 کو ٹوٹل 1,128 گھنٹے فلائی کر چکے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں پائلٹ نے فلائٹ سے قریب 1.5 گھنٹے پہلے بریتھ انالائزر ٹیسٹ پاس کیا اور فلائٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ پائے گئے۔ یہی سیم ایئر کرافٹ VTANB دہلی سے فلائٹ AI-423 آپریٹ کرتے ہوئے احمد آباد پہنچا تھا۔ پچھلے فلائٹ میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل ایشو آیا تھا، جسے ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر نے ٹربل شوٹنگ کر کے کلیئر کیا گیا۔ اب یہ جہاز اپنے اگلے پرواز کے لیے بالکل تیار تھا۔ فلائٹ AI-171 میں ٹوٹل 230 پیسنجر تھے۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جہاز میں 54,200 kg کا فیول بھرا گیا اور اس کا ٹیک اپ ویٹ 2,13,400 kg تھا، جو بوئنگ 787 کے لحاظ سے بالکل نارمل رینج میں آتا ہے۔ جہاز میں کسی خطرناک سامان کی موجودگی کی نشانات بھی نہیں ملے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بورڈنگ ہونے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی ریکارڈنگ کے مطابق 1:13 منٹ پہ ایئر کرافٹ نے ٹرمینل سے پش بیک اور اسٹارٹ اپ کی پرمیشن مانگی۔ 1:33 PM اور 45 سیکنڈ پر ATC نے ایئر کرافٹ کو رن وے 23 پر لائن اپ ہونے کی انسٹرکشن دی۔ اس وقت ونڈ سپیڈ 6 knots یعنی 11 کلومیٹر پر ہاورز تھی۔ موسم بالکل صاف اور ویزیبلٹی 6,000 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک نارمل ٹیک اپ کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ ٹیک اپ کی پرمیشن ملنے کے بعد 1:37 PM اور 37 سیکنڈ پر پائلٹ نے تھرسٹ لیور اوپر کیا اور سپیڈ اپ ہونا شروع کیا۔ یاد رہے کہ اس پائلٹ میں ٹیک اپ کو پائلٹ فوک لائکونڈر کر رہے تھے، جبکہ سمیت کا رول صرف مانیٹرنگ کرنا تھا۔ انہینس ایئر بورن فلائٹ ریکارڈ ڈیٹا کے مطابق ایئر کرافٹ میں 1:38 PM اور 33 سیکنڈ پر VI سپیڈ حاصل کر لی۔ ایک نوٹس 153 یا پھر 283 کلومیٹر پر ہاورز کی سپیڈ ہوتی ہے، جس کے بعد ٹیک اپ کو ابورٹ کرنا
ممکن نہیں ہوتا۔ 2 سیکنڈ کے بعد وی آر کی سپیڈ بھی حاصل ہو گئی جو کنوٹس 155 کی ہوتی ہے، اور پھر 1:38 PM اور 39 سیکنڈ پر فلائی ایئر کرافٹ نے ٹیک اپ کر لیا۔ یہاں تک جو بھی ہوا سب کچھ نارمل تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا تو لیب اب تک سب نارمل دکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ تقریباً 3 سیکنڈ کے بعد ایئر کرافٹ نے 180 نوٹس کی سپیڈ بھی اچیو کر لی، جس کا مطلب ہے کہ ٹیک اپ کے 3 سیکنڈ بعد تک بھی انجن تھرسٹ ریڈیوس کر رہا تھا۔ انہینس ایئر کرافٹ فلائٹ ریکارڈ کی مدد سے معلوم پڑا کہ اس کے فوراً بعد انجن 1 اور انجن 2 کا فیول کٹ اور سوئچز ایک کے بعد ایک صرف 1 سیکنڈ کے وقفے سے رن پوزیشن سے کٹ آؤٹ پوزیشن میں تبدیل ہو گئی۔ انجن 1 کی فیول سپلائی اب کٹ گئی اور ان کے N1 اور N2 ویلیوز تیزی سے گرنے لگے، یعنی انجن 1 کا تھرسٹ تیزی سے کم ہونے لگا۔ کوک فٹ وائس ریکارڈ، جس میں کوک فٹ کے تمام آوازیں ریکارڈ ہوتی ہے، اس میں سنا گیا کہ ٹھیک اسی پوائنٹ پہ ایک پائلٹ کہتا ہے کہ تم نے فیول سوئچ کیوں کٹ کیا، اور اگلے نے بولا کہ میں نے نہیں کیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کس پائلٹ نے سوال کیا، کس پائلٹ نے جواب دیا۔ CCTV فوٹیج میں لیفٹ آف کے فوراً بعد ہی ریم ایئر ٹربائن ڈپلائی ہوتا دکھائی دیا، جسے شارٹ میں ریڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایمرجنسی پاور سروس ہوتا ہے جو انجن بند ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی ڈپلائی ہوتا ہے۔ یہ پاور جہاز کے مین الیکٹریکل سسٹم کو چلانے میں کام آتا ہے۔ ریڈ کا ڈپلائی ہونا اس بات کا نشاندہی ہے جہاز میں کچھ نہ کچھ انویجل ضرور ہوا تھا۔ فوٹیج میں بھی دیکھا گیا کہ جہاز اپنا الٹیویٹس تیزی سے کھو رہا ہے، اور EAFR ڈیٹا سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس وقت دونوں انجن کے N2 ویلیوز اپنی منیمم آئیڈیل سپیڈ سے بھی کم ہو گئی۔ 1:39 PM اور 5 سیکنڈ ATC کا ریکارڈنگ میں میڈے کا ڈسٹریس سگنل ریکارڈ ہوا۔ جب ATC نے کال سائن پوچھا، آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ساتھ ہی ATC نے ایئر کرافٹ کو ایئرپورٹ باؤنڈری کے باہر کریش ہوتے دیکھا اور ایمرجنسی ریسپانس فوراً ایکٹیویٹ کر دیا۔ ایئر کرافٹ رن وے 23 کی سیدھ میں 1600 میٹر دور پہلے آرمی میڈیکل کوپس کے ایک بلڈنگ کے چینے سے ٹکرایا اور پھر BG میڈیکل کالج ہاسٹل سے ٹکرا گیا۔ پورا ملبہ پہلے امپیکٹ پوائنٹ سے تقریباً 1000 فیٹ لمبے اور 400 فیٹ چوڑے علاقے میں پھیل گیا۔ اس حادثے میں 12 کرو ممبر اور 229 پیسنجر کی جان چلی گئی، جبکہ زمین پر بھی 19 لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے۔ صرف ایک مسافر قدرتی طور پر ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس بیٹھے رہنے کی وجہ سے کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 15 پیج کی اس ابتدائی انویسٹیگیشن رپورٹ میں ایک ایک چیز ڈیٹیل میں لکھی گئی، جیسا کہ کریش کے بعد ملبہ سے فلیپ ہینڈل اسمبلی ملی جو 5 ڈگری کا فلیپ پوزیشن میں موجود تھی، جو کہ ایک نارمل ٹیک اپ فلیپ سیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ چیز EAFR ڈیٹا سے بھی کنفرم ہوئی۔ لینڈنگ گیئر لیور ڈاؤن پوزیشن میں ملا۔ تھرسٹ لیور بے شک کافی چل چکا تھا، لیکن کریش ہونے تک پاورڈ پوزیشن میں ہی تھا، جبکہ سب سے اہم چیز فیول کنٹرول سوئچز رن پوزیشن میں ہی پائے گئے، یعنی کہ کریش سے پہلے پائلٹ نے واپس فیول سوئچز آن کر دیے گئے تھے۔ اب یہ فیول سوئچز نارملی ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ صرف کوئی انسان انہیں بند یا کھول سکتا ہے۔ دونوں سوئچز کے لیفٹ، اوپر یا رائٹ پہ ایک لاکنگ میکینزم دیا گیا۔ اس لاکنگ میکینزم کا کام ہے سوئچز کو ایکسیڈنٹلی آن یا آف ہونے سے بچانا۔ جب بھی پائلٹ کو انجن کا فیول اوپن کرنا ہو تو اس پائلٹ کے دونوں ہاتھوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ لاک کو پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے سوئچ کو فل کر کے اوپر یا نیچے کیا جاتا ہے، اور یہی چیز سب سے حیران کن ہے۔ ایک ہاتھ سے فیول سوئچز چاہ کر بھی کوئی آن یا آف نہیں کر سکتا۔ اگر اب تو سوئچ پائلٹ نے بند نہیں کی، جیسے کہ کاکپٹ وائس ریکارڈ میں سنا گیا، تو پھر کس نے کیے؟ اگر یہ غلطی سے بھی ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ دونوں سوئچز غلطی سے کیسے بند ہوئے، وہ بھی ایک کے بعد ایک۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بھی پایا گیا کہ دونوں فیول سوئچز 1 سیکنڈ کے وقفے سے بند ہوئے تھے، جو کہ بالکل ایک نارمل ہیومن انٹروینشن ہوتا ہے۔ بعد میں یہ سوئچز دوبارہ آن بھی کیے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق
इंजन 1 के लिए फ्यूल कट आउट और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 10 सेकंड का वक्फा था, और इंजन 2 के लिए फ्यूल कट आउट और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच 14 सेकंड का वक्फा था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि दोनों इंजन वापस से थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लगे थे, लेकिन इस वक्त क्रैश हो गया। अब यहाँ से सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि फ्लाइट AI-171 टेकअप तक बिल्कुल परफेक्ट था। इंजन से लेकर इसमें भरने वाले फ्यूल तक सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्यूल टैंकर जिसकी मदद से AI-171 को रीफुल किया गया था, इसके फ्यूल सैंपल भी लैब में चेक किए गए, लेकिन इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अगर सब कुछ ही परफेक्ट था तो फ्यूल स्विचेस को जानबूझकर बंद क्यों किया गया, या कहीं इनका लॉकिंग मैकेनिज्म ख़राब तो नहीं था? रिपोर्ट में एक और अहम चीज़ का जिक्र है, और वो ये है कि FAA ने 2018 में एक स्पेशल एयरवर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विचेस लॉकिंग फीचर के निकलने के इम्कान के बारे में बताया गया था। यानी फ्यूल स्विचेस के लॉकिंग फीचर के निकलने का खतरा कहीं न कहीं एविएशन इंडस्ट्री में मंडला ज़रूर रहा था। ये बुलेट, जिसे सेब भी कहा जाता है, बोइंग 737 एयरप्लेन की ऑपरेटर की शिकायत पर जारी किया गया था, जिसका मतलब है बोइंग 737 की कुछ एयरक्राफ्ट में ये मसला पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस डिज़ाइन, जिसमें लॉकिंग फीचर भी शामिल है, मुख्तलिफ बोइंग एयरलाइन में मॉडल पर एक जैसा ही है, जिसमें पार्ट नंबर पोन 4TL837 3D भी शामिल है, और वही पार्ट एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में इस्तेमाल होने वाली एयरक्राफ्ट VTANB में भी लगा हुआ है। FAA ने 7 साल पहले वार्न किया था कि कुछ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के लॉक डिसएंगेज स्टेट में इंस्टॉल हुई है। एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को स्किप किया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं बल्कि FAA की तरफ से महज एक एडवाइस थी। फिर दूसरी तरफ अगर अज्यूम किया जाए तो एयरक्राफ्ट का फ्यूल स्विचेस लॉकिंग मैकेनिज्म ख़राब भी था, और टेक ऑफ के दौरान गलती से स्विच ऑफ हो गया, तो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हुआ कि दोनों स्विचेस एक सेकंड के वक्फे से एक के बाद एक बंद हो गया? अब अगर तो पायलट ने खुद जानबूझकर किया तो इसकी सिर्फ एक ही वजह होगी, और वो है सुसाइड। क्या वाकई ये सुसाइड भी था या नहीं? 2015 में जर्मन विंग्स 9525 फ्लाइट्स के को पायलट ने कॉकपिट को अंदर से लॉक कर दिया जब कैप्टन बाथरूम यूज़ करने गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड से पता चला कि उसने जानबूझकर एल्प्स के पहाड़ों से टकराया। बाद में पता चला कि को पायलट का मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड पहले से ख़राब थी। हिस्ट्री के इन वाक़यात को नज़र में रखते हुए इन सब सुसाइड मिशन में एक चीज़ कॉमन पाई गई: पायलट को ATC को जवाब न देना। फिर एयर इंडिया 171 के केस में जैसा सोशल मीडिया पर सुसाइड मिशन बनाकर दिखाया जा रहा है, वैसा हिरगिज़ नहीं है, एटलीस्ट अभी तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि पायलट ने एक पॉइंट पर आकर फ्यूल स्विचेस वापस ऑन किए थे। अगर नीयत कुछ और होती तो उनको ऑन नहीं किया जाता। दूसरा, वो दोनों अच्छी तरह रिस्पॉन्स थे। क्रैश से 2 सेकंड पहले उन्होंने ATC को मेड को डिस्ट्रक्ट सिग्नल भी दिया था। और तीसरा ये कि क्रैश से चंद सेकंड पहले एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर दिखी गई, और फ्लाइट डेटा ने भी उसे कंफर्म किया। यानी उनको उम्मीद थी कि इंजन दोबारा तस देंगे और जहाज वापस उड़ जाएगा। अगर ये जानबूझकर किया जाता तो फिर क्या ही मतलब था एलिवेटर को टेकअप पोजीशन में रखने का? इस बारे में आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।